عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا طلب کرنا یعنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم کا یہ مطلب نہیں کہ عربی ہی پڑھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی باتیں سیکھے، خواہ عربی کتابیں پڑھ کر خواہ اردو کی کتابیں پڑھ کر، معتبر عالموں سے زبانی پوچھ کر، خواہ معتبر واعظوں سے وعظ کھلوا کر، اور جو عورتیں خود نہ پڑھ سکے اور نہ کسی عالم تک پہنچ سکے، وہ اپنے مردوں کے ذریعے سے دین کی باتیں عالموں سے پوچھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ ایک صحابی کا نام ہے، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھ دینے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ، یہ غلطی ہے۔ دیکھو اس میں صاف فرمایا ہے، خواہ عمل ہو یا نہ ہو، دونوں حالت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کی 3 وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کبھی تو عمل کی توفیق بھی ہو جائے۔ تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بدلا دے گا، یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی کوئی علم دین کی بات سیکھے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھلا دے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بتلا دیا کرے، اس کا ثواب تمام خیرات سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کہیں کیسی رحمت ہے کہ ذرا سی زبان بلانے میں 1000 روپیہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بلائی یعنی دین کی باتیں سکھلاؤ۔ حاکم اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے، نہیں تو انجام دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے، ان میں یہ چیزیں بھی ہے، ایک علم دین جو سکھلایا ہو، یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتلایا ہو اور اس علم کو پھیلایا ہو، مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہو، دین کی کتابیں تصنیف کی ہو، یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہو، یا طالب علموں کو دی ہو، یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہو، جن سے علم دین پھیلے گا، اور یہ بھی مدد دے کہ اس پلانے میں ساجی ہو گیا۔ دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ مارا ہوا ہو، اور یہ بھی کئی چیزیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی اولاد والے نے اپنے اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسے نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں کی یا اسی طرح 3 بہنوں کی عیالداری یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری کرے، پھر ان کو ادب یعنی علم سکھلا دے اور ان پر مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی فکر کر دے، یعنی ان کی شادی ہو جائے جس سے وہ پرورش سے بھی فکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔
ایک شخص نے دو کی نسبت پوچھا، آپ نے فرمایا دو میں بھی یہی فضیلت ہے۔ ایک شخص نے ایک کی نسبت سے پوچھا، آپ نے فرمایا ایک میں بھی یہی فضیلت ہے۔ اللہ ان حدیث میں ہم نے جو اسلامی آداب و احکام سیکھے ہیں ان پر دل و جان سے عمل کر کے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ موجودہ دور میں ہمیں دین اسلام پر مضبوطی سے کاربند فرما، غیر اسلامی تہذیب کے اثرات سے ہمیں اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی اتنی محبت عطا فرما کہ آپ کے احکامات یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنا ہمارے لیے نہایت سہل ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔